بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ارکان اسلام کا پہلا کلمہ ہے، جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس کو کلمہ طیبہ فرمایا۔ کلمہ لا طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اسی کلمے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے خاطر کہ لوگوں کو تعلیم و تربیت کرنے کے لیے اس کلمے کی کتابوں کو نازل فرمایا، اور اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مومنوں اور کافروں میں فرق کیا جائے گا، اور اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے لوگوں کو جنت اور جہنم میں جانے والوں میں تقسیم کیا جائے گا، نیک بخت بدبخت اسی سے تقسیم ہوگی، اور اسلام کا سب سے مضبوط کڑا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی کلمۃ التقویٰ ہے، اور دین کے اسلام میں جتنے ارکان ہیں سب سے اہم رکن لا الہ الا اللہ ہے، اور ایمان کی شاخوں میں ایمان کی جتنی بنیادیں ہیں، ستون ہیں، سب سے بڑا ستون لا الہ الا اللہ ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ یہی لا الہ الا اللہ ہے، جہنم سے نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے، اور یہی کلمہ شہادت ہے، اور یہی دنیا اور آخرت کی سعادت کی کنجی ہے، اور دین کی اصل، دین کی بنیاد، اور دین کی چوٹی اصل، اور تمام فضائل کا لب لباب دین کے اندر یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ سورہ نحل، جس کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں والی سورت بھی کہتے ہیں، اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو نعمت اپنے بندوں پر گنایا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، ملائکہ روح لے کر اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے پاس اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان انذروا، یہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا فاتقون، لا الہ الا اللہ لے کر آتے ہیں، اور اسی سے اے اللہ کے بندو مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کے لیے لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، کیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی، تمام نبیوں کو، تمام امتوں کو ایک سلسلے میں جوڑنے کے لیے یہی ایک کلمہ ہے، اور امت محمدیہ کے ساری دنیا کے مسلمان، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو جوڑنے والی بھی چیز یہی کلمہ حقیقی لا الہ الا اللہ ہے، جو تمام دین کو، تمام انسانوں کو اس کلمے نے ہم کو جوڑ دیا ہے، اور اسی سے ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کی بنا پر ہم پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ سے آپسی محبتیں ہوتی ہیں، اور اسی محبتوں کے ساتھ جدائی بھی اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہی ایک کلمہ ہے جس پر ساری دنیا کے مسلمان کی سوسائٹی جمع ہو سکتی ہے، ایک جسم کے مانند، ایک سیس پگھلائی ہوئی دیوار کے مانند کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سب کو جوڑتا اور بناتا ہے۔ آج ہمارے تمام مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، مذاہب ہیں، مسلکیں ہیں، پارٹیاں ہیں، لیکن سب کے اپنے اپنے اصول ہیں جن پر وہ چلتے ہیں، مذاہب ہیں، طریقے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ان سب کو جوڑ دیتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کلمہ توحید جو تمام کے اندر ایک ہی چیز کی محبت اور ایک ہی چیز کی یعنی بنیاد ہے، جو ہم ہر اختلاف سے ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی عملا یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار،
مجھے آپ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فاعمل حسنۃ فانھا عشر امثالھا، کہا جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے ساتھ نیکی کر لینا، کیونکہ نیکی 10 گناہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آفی من الحسنات لا الہ الا اللہ، تو کیا نیکی کرنے کا مطلب یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نیکیوں میں سے ہے، اس کا ذکر کر دوں کثرت کے ساتھ میں؟ تو آپ نے فرمایا نعم ہی احسن الحسنات، یہ تمام نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ پورا قرآن مجید لا الہ الا اللہ کے فضائل کو بیان کرتا ہے، تمام نبیوں کی دعوت لا الہ الا اللہ، اور پورا قرآن اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، وہ توحید ہے لا الہ الا اللہ۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کی پیدائش اور تمام مخلوقات کی پیدائش کا مقصد، اور دنیا میں پیغمبروں کے آنے کا مقصد، اور تمام آسمانی کتابوں کا دنیا میں نازل کرنا، اور تمام شریعتوں کا دنیا میں آنا، اور قیامت کے دن نام اعمال کے لیے ترازو کا قائم کرنا، اور اس کے بعد دفتروں کا نام اعمال کا پیش ہونا، اور جنت اور جہنم کے فیصلے، اور اس کے بعد پھر تمام کی تقسیم، ایمان والے لا الہ الا اللہ والے جو ہیں وہ جنت میں، اور جو لا الہ الا اللہ کے انکار کرنے والے کفار جہنم میں، اور ابرار و فجار، یہ تمام تقسیم، ثواب اور عقاب، اور اسی طرح سے ہر طرح کی ملت میں ایک ہی لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کرنے والا بنایا ہے۔ اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اول سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ بندہ اس وقت تک جواب نہ دے وہاں سے ہل نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے اور نبیوں کو تم نے کیا جواب دیا؟ یعنی پہلی بات کس کی عبادت کرتے تھے؟ توحید لا الہ الا اللہ، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کا اقرار کرنا اور اس کا عمل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، اور پھر آپ کا اقرار کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی ہر سنت کے لیے اپنے آپ کو ہم اتباع کرنے والے، اور آپ کے ہر اصول پر، ہر عمل پر ہمارے لیے زندگی الہی عمل بنا کر ڈھالنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں بے حساب احادیث آئی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں۔ ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو آگے سنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر 100 مرتبہ یہ کلمہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لوگوں کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے پاس اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی آدمی اس سے زیادہ عمل کرے اور اس سے زیادہ ذکر کر کے اللہ کے پاس آئے تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں کہ جس نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو 4 اولاد اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جو سب سے افضل ذکر کیا ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے سب سے افضل ذکر یہی کیا ہے یوم عرفہ کے دن۔ یوم عرفہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ فرمایا کہ آج
دنیا کا سب سے افضل دن، افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح سے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہا کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین جو میں نے کہا اور میرے ساتھ تمام نبیوں نے مجھ سے پہلے یہی دعا کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی میں، طبرانی میں اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ لا الہ الا اللہ جس نے بھی اقرار کیا، یہ دلوں کی بات ہے، جس کے اندر جیسے اخلاص ہوگا اس کے ایمان کا بھی وزن ویسا ہی ہوگا، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جہنم سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک گیہوں کے برابر شعیرہ یعنی ایک چھوٹے سے جو کے برابر بھلائی ہے تو اس کو نکالا جائے گا۔ اور اسی طرح سے وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو نکالا جائے گا جس کے دل میں برہ یعنی گیہوں، گندم کے دانے کے برابر، گندم کا دانہ جو کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ایک ذرہ برابر کسے کہتے ہیں؟ ذرہ وہ ہوتا ہے جو روشنی، کھڑکی کی روشنی میں جب دھوپ پڑتی ہے تو ہمیں ذرات نظر آتے ہیں، جو ہمیں پکڑنے سے نظر نہیں آتے لیکن ہمیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ۔ اور اتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے، تو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ دلالت کرتی ہے حدیث کہ لا الہ الا اللہ جس نے بھی سچے دل سے توحید کو اپنایا، شرک نہیں کیا، بدعات نہیں کیا، تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ اپنی سزاؤں کو پانے کے بعد جہنم میں جا کر پھر دوبارہ اس کو جنت میں نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم میں جانے کے بعد جہنم سے نکال کر، جہنم سے بچ کر جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب انسان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں ان کے اخلاص اور ان کے ایمان کے، ان کے علم کے، ان کے عمل کے مطابق ان کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں۔ صحیحین میں بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیہا لا الہ الا اللہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی اس کے ایمان کی جو حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں، ان میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے آخری نشانی ایمان کی، توحید کی یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ والا راستے میں تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ ایک اور حدیث میں آتا تملأ المیزان، یہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور یہ افضل الدعاء الحمدللہ والی جو حدیث ہے یہ ترمذی کے اندر آئی ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا۔ دوستو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کو اخلاص کے ساتھ میں نہ کہا جائے اور سمجھ کے نہ کہا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا حقدار خوش نصیب کون ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، کہا کہ اے ابو ہریرہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی بھی تم سے پہلے یہ حدیث نہیں پوچھے گا جو تم نے آج پوچھا ہے، کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو جاننے کے لیے جو حرص ہے، جو خواہش ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ ہی پوچھیں گے۔ اور فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب وہ شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، پورے دل کے سچائی اخلاص کے ساتھ، او نفسہ، یا ہے کہ اپنے
من کے ساتھ میں، اپنے دل کے ساتھ، من کے ساتھ کہنا ہے، یعنی صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا تو مطلب یہ کہ اس کے کہنا اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اس کے تقاضوں کو، اس کی شرطوں کو اور اس کے تمام تقاضے ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، ہر طرح کی بدعات سے پاک ہو، ہر طرح کے تمام وہ خرافات جو آج ہمارے ہاں لوگوں میں فاتحہ، نیاز، تعویذ، گنڈا اور دھاگے باندھنا اور اسی طرح سے گھروں کے اندر مختلف قسم کے کالے ٹیکے لگانا اور کالے دھاگے، لال دھاگے باندھنا، یا یہ کہ کسی درگاہ پہ جانا، مزار پہ جانا، فاتحہ دلانا، باباؤں کو ماننا، پیروں فقیروں کو ماننا، اور اسی طرح سے جی یہ ہوتا تو وہ ہوتا، وہ ہوتا تو یہ ہوتا، جیسے خرافات والی باتیں، یہ ساری کی ساری سب سے پاک ہونا چاہیے جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے سچے دل کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ کا ہی مطلب ہے اللہ تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ خالص ایمان نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔